مجھے اپنی سانولی رنگت سے بہت نفرت تھی۔ جب میری بھابھی شادی ہو کر گھر آئیں تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ لڑکیاں اتنی خوبصورت بھی ہوتی ہیں۔ میری بھابھی کا گورا رنگ، موٹا جسم ان پر قیامت ڈھاتا۔ جو بھی انہیں دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں اکثر چھپ کر بھابھی کے کمرے میں جاتی تھی تو حیران ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے جسم کے ایک ایک حصے کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتی۔ ایک دن میں نے اپنی بھابھی کو کہا، بھابھی مجھے بھی آپ کی طرح خوبصورت اور موٹا ہونا ہے۔ بھابھی مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں اور دروازہ بند کر دیا اور ایک کیپسول کا پتہ دے کر بولیں کہ روز رات کو دودھ کے ساتھ ایک کیپسول کھا لینا، تمہارا جسم شادی کے قابل بھی ہو جائے گا اور تم خوبصورت بھی لگو گی۔ میں بہت خوش ہو گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب روز میں ایک کیپسول سب سے چھپ کر دودھ کے ساتھ کھا لیتی۔ کچھ دن گزرے تو مجھے اپنے جسم میں عجیب طرح کی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ میں نے بھابھی کو آ کر بتایا تو بھابھی بولی، آج رات تم میرے کپڑے پہن کر میری جگہ سو جانا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ یہ کام کرنے کے لیے میں کنواری تھی، لیکن جب بھائی نے مجھے بھابھی سمجھ کر، میں دبلی پتلی اور سانولی رنگت کی مالک تھی، جبکہ میری بھابھی گوری چٹی تھی اور ان کا چہرہ بھی ابرا لگتا تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی اتنی خوبصورت ہوں۔ ایک دن میں یوں ہی بھابھی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگی، یہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا، کیا تمہیں میک اپ کرنے کا شوق ہے؟ بھابھی پڑھی لکھی بھی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، بھابھی آپ اتنی خوبصورت اور صحت مند کیسے ہیں؟ میری رنگت دیکھیں اور جتنی ڈھان پانسی ہوں، مجھے بھی کچھ بتائیں، میں بھی آپ جیسا ہونا چاہتی ہوں۔ اچھا تم مجھ جیسا ہونا چاہتی ہو؟ بھابھی نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ ابھی میری بے عزتی کر کے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اٹھیں اور الماری سے ایک کالے رنگ کا بیگ نکال کر، اس میں طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جن میں کریم، لوشن اور ایک گولیوں کا پتہ بھی تھا۔ وہ پیلے رنگ کے بڑے بڑے کیپسول تھے۔ بھابھی نے میری طرف ایک پتہ بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، انہیں صبح شام دودھ کے ساتھ کھا لینا، تمہارا وزن بھی بڑھ جائے گا اور تم بہت خوبصورت لگو گی۔ بھابھی نے مجھے وہ کیپسول تھماتے ہوئے کہا۔ میں نے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا اور کمرے سے جانے لگی۔ تب بھابھی نے مجھے روک کر بولا، سنو، کیپسول کے بارے میں کسی کو مت بتانا، پھر تمہاری باقی کزن اور بہنیں بھی مانگیں گی۔ میں نے یہ صرف تمہیں دے دیا ہے۔ بھابھی کی اس بات نے مجھے کافی خاصا پریشان کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر کیپسول چھپا کر رکھنے لگی۔ اب میں روزانہ صبح شام دودھ کے ساتھ ایک کیپسول ضرور کھاتی، اور اس بات کو تقریباً ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ میرے وجود میں بہت ساری تبدیلیاں آنے لگیں۔ ان کے پیش نظر میں بہت پریشان تھی۔ میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا تو بولی، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، اس بات کا حل وہی جانتا ہے۔ ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس نہ گئے تھے کہ اماں کا دھیان تو اس مسئلے سے ہٹ ہی چکا تھا۔ ایک دن مجھے بھابھی کے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آئی۔ مجھے نہ جانے کیا سوچی، میں ان سے کافی دوستانہ تعلق رکھتی تھی، اس لیے بھابھی کے کمرے میں چلی گئی کہ شاید ان کی کوئی سہیلی آئی ہوئی ہے، مگر یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھابھی اپنا بناؤ سنگار کیے شیشے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر کھلکھلاہٹ تھی۔ ان کے بات کرنے کا انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہیں۔ ویسے تو بھابھی کے کمرے میں نہ امی آتی تھی اور نہ ہی ہم لوگ جاتے تھے، کیونکہ بھیا نے ہمیں منع کر رکھا تھا، کیونکہ ان کی بیوی ہمارے گھر میں آنے جانے سے تنگ تھی، تبھی ہم لوگ محتاط ہو کر رہتے تھے۔ مگر آج بھابھی کی حرکت دیکھ کر میرا تو دل ٹوٹ گیا۔ میں وہیں سے واپس پلٹ گئی اور سوچنے لگی کہ بھیا کو یہ بات کس طرح بتاؤں، مگر پھر یہ سوچا، اگر بھیا نے اس بات پر یقین نہ کیا تو کیا کروں گی، اور میں چپ ہو گئی۔ اگلے دن ہم نے خود ہی کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے بھابھی کو دوبارہ باتیں کرتے سنا، تو میں نے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی فوراً فون بند کر دیا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ انہوں نے مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب کیا مانگنا ہے؟ بھابھی غصے میں لگ رہی تھی۔ بھابھی مانگنا تو نہیں، اور آپ کو کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہیں۔ میری صاف گوئی پر بھابھی کا چہرہ لال سڑ ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی؟ وہ میرا بھائی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ ان باتوں کی طرف زیادہ ہی چلتا ہے۔
بھابھی نے مجھے الٹے تانے دینا شروع کر دیے۔ نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ بھابھی خود کسی سے کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی ہے، مگر اب بھی میں تمہاری یاد آتی ہے۔ میں اس کے کمرے سے نکل آئی۔ میں نے سوچا کہ میں بھابھی کو دوبارہ نہیں بتاؤں گی اور اماں کو بتاؤں گی، مگر اس سب کی نوبت ہی نہ آئی۔ شام ہونے والی تھی کہ بھیا گھر آ گئے۔ تب میں بھابھی کے کمرے میں آئی۔ ان کا حلیہ عجیب ہی تھا۔ ان کے چہرے پر داغ مٹی لگی ہوئی تھی۔ ان کے کپڑے بھی گندے میلے تھے، جیسے بھابھی نے دن بھر مٹی اور دھول میں کام کیا ہو۔ اس سب کی مجھے سمجھ تب آئی جب بھیا گھر داخل ہوئے۔ ان کے گھر میں آتے ہی بھابھی نے شور مچانا شروع کر دیا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اس قدر کہ خدا کی پناہ ان کے رونے دھونے سے ہم بھی پریشان ہو گئے۔ بھیا نے بھابھی سے پوچھا کیا ہوا؟ تبھی انہوں نے روتے ہوئے انگلی کا اشارہ میری طرف کر کے کہا، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو گھر میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی، اپنے کمرے میں رہتی ہوں، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، مگر کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں کہ دن کے وقت ایک لڑکا اس سے ملنے آتا ہے۔ جب میں نے منع کیا تو اس نے اس لڑکے کے ساتھ مل کر مجھے خوب مارا۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، میں تو صرف اس گھر کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوتا رہے اور میں کھڑی ہو کر دیکھ نہیں سکتی۔ یہ بات سن کر بھائی آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے غصے سے میری جانب دیکھا۔ نہیں بھائی، بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تو خود ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ میری بات پر بھائی نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھائی کس بات پر بنا قصور کے مجھے قصوروار سمجھیں گے۔ حالانکہ میں یتیم تھی اور انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ابو کی وفات کو 6 سال گزر گئے تھے۔ یتیم بہن بھائیوں کی ذمہ داری بڑے بھائیوں پر ہوتی ہے، مگر بھائی نے اس قدر خود غرضی دکھائی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مار مار کے مجھے ادموہا کر دیا۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ اب میں بھابھی سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ میں بھابھی کے آس پاس رہنے لگی اور بھابھی سے کہا، آپ اگر اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہیں تو اسے گھر بلا لیں، میں آپ کی رکھوالی کروں گی اور مجھے بھی کچھ کرنے کو مل جائے گا۔ مدتوں ہو گئے میری پیاس نہیں بجھ سکی ہے۔ بھابھی میری باتوں میں آ گئی اور اس نے اپنے دوست کو دن کے وقت گھر ملنے بلا لیا۔ میں نے بھابھی کو فون کر کے بتا دیا کہ بھابھی آج کسی لڑکے کو گھر بلا رہی ہیں، اس کے ساتھ گندا کام کرنا چاہتی ہیں، تم خود آ کر دیکھ لینا۔ بھابھی اس لڑکے کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے فون کر کے بھائی کو بلا لیا۔ بھابھی اب مکمل اس لڑکے کی باہوں میں تھی اور اس کا طوطا بھابھی کی نیچے والی چڑیا میں تھا۔ اب بھائی نے اوپر سے آ کر بھابھی کو پکڑ لیا اور خوب مارا۔ میرا انتقام پورا ہو چکا تھا اور میری پیاس بھی بجھ چکی تھی، کیونکہ میں نے بھابھی کو کہا تھا کہ میں پہلے اس لڑکے سے اپنی پیاس بجھاؤں گی۔